محسن نقوی کا باجوڑ اور کراچی میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیوں پر خراج تحسین۔ باجوڑ میں سیکیورٹی فورسز نے 12 دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا۔ کراچی میں پولیس نے 4 دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ وزیر داخلہ نے سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔ محسن نقوی نے کارروائی کے دوران زخمی ہونے والے اہلکاروں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں دستیاب سہولیات کی تفصیلات پہلی مرتبہ منظر عام پر آ گئی۔ سپریم کورٹ میں سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کی رپورٹ کے مندرجات نے تہلکہ مچا دیا۔ رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کا کمپاؤنڈ 7 سیل پر مشتمل، 30 سے 35 قیدی رکھنے کی گنجائش۔ سیل کے سامنے 57 فٹ لمبی اور 14 فٹ چوڑی راہداری، جبکہ کمپاؤنڈ کے محلقہ 35/37 کا لان بھی شامل۔ بانی پی ٹی آئی لان میں بیٹھ کر کتابیں، اخبارات پڑھتے اور دھوپ سیکتے ہیں۔ ناشتے میں انہیں کھجور، اخروٹ، شہد، کافی، دلیا، لسی، گرم دودھ اور چیا سیڈز دی جاتی ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کو بہتر کلاس میں مہیا کی گئی ہیں تاکہ وہ آرام دہ اور محفوظ رہ سکیں۔ پاکستان اور اقوام متحدہ کے درمیان معاہدے پر دستخط کی تقریب منعقد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شرکت۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، دنیا کو اس وقت جغرافیائی کشیدگی اور موسمیاتی دباؤ جیسے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان کاربن اخراجات میں 1% کم ہو گیا، مگر سب سے زیادہ متاثر ہے۔ 2022 کے سیلاب کے تباہ کاریاں آج بھی یاد ہیں۔ نوجوان آبادی پاکستان کا سب سے بڑا ساز۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام پائیدار ترقی، عالمی امن، خوشحالی کا راستے کے لیے عنوان سے بھیانک میں تقریب منعقد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب۔ کہا، عالمی امن اور ترقی ایک دوسرے کے لیے لازم اور مظلوم ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر پر سختی سے کاربند ہے۔ غربت اور عدم مساوات کے خاتمے کے لیے پائیدار ترقی اہداف پر زور۔ انہوں نے مزید کہا، پاکستان ایٹمی ٹیکنالوجی کے لیے پرامن استعمال اور خلائی ٹیکنالوجی میں عالمی تعاون کا حامی ہے۔ ویانا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں اہم تقریب۔ پاکستان اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے درمیان لیبارٹرنگ سینٹر معاہدے پر دستخط۔ اسحاق ڈار نے معاہدے پر دستخط کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف تقریب کے گواہ بنے۔ معاہدے کے تحت لاہور کا انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر میڈیسن اینڈ اینجیوگرافی IABI کا لیبارٹری سینٹر قرار دیا گیا۔ IABI ڈائریکٹر جنرل رافیل مارکیو گروس نے INMO کو اعزازی تکنیکی پر پیش کیا۔ کسانوں کی سہولیات وقت کا تقاضا ہے۔ زرعی شعبے کی بہتری سے ملک کی ترقی ممکن ہے۔ صدر زرداری کا وہاڑی میں اجتماع سے خطاب۔ انہوں نے پانی کی مؤثر استعمال اور نیم کے درخت زیادہ لگانے کی ہدایت کی۔ سندھ میں 1.5 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ آباد ہے۔ کشمیری عوام کی شہرگ ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ملک کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رمضان میں عوام کے لیے خصوصی اقدامات، مہنگائی پر کنٹرول کریں گے۔ 4 لاکھ رمضان نگہبان کارڈ تقسیم، 40 لاکھ خاندان کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نگہبان رمضان پروگرام کے تحت منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، رمضان نگہبان کارڈ سے 10,000 روپے تک راشن خریدا جا سکتا ہے۔ ذخیرہ اندوز اور گراں فروشوں پر پیرا فورس سخت کنٹرول کرے گی۔ سہولت بازار رمضان بازاروں میں تبدیل پورے پنجاب میں فعال ہیں۔ کرایہ اسٹوریج اور شکایات پر پنجاب پولیس فوری ایکشن لے گی۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کی زیر صدارت آلو کی زراعت پیداوار اور برآمدات کے فروغ سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد۔ وزیر تجارت نے ہدایت کی کہ کسانوں کو براہ راست معاونت فراہم کی جائے اور مصنوعی قیمت مداخلت سے گریز کیا جائے۔ آلو کی اضافی پیداوار سے فارم گیٹ قیمتوں پر دباؤ کم کرنے اور کسانوں کی مفادات کے تحفظ پر زور۔ نئی منڈیوں تک رسائی، وسطی ایشیا میں ہدفی فریٹ سہولت پر زور۔ برآمدی منڈیوں کے تنوع میں BTB روابط پر غور۔ وفاق اور پنجاب کے درمیان ڈیٹا پر مبنی مشترکہ حکمت عملی بنانے کا فیصلہ کیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شدید تشویش کا اظہار۔ سوشل میڈیا پر بیان جاری، کہا پیٹرول کی قیمتوں میں
5 रुपए और डीजल की कीमत में रमजान मुबारक से कबल 7 रुपए 32 पैसे फी लीटर इजाफा महंगाई के दबाव में मजीद बढ़ाएगा। इजाफा गरीब और मुतवसत तबके को मुतासिर करेगा। उन्होंने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस फैसले से पर नजर सानी की जाए। बानी पीटीआई की आंख के मामले पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 85% बिनाई खत्म होने जैसे दावे किए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, गुज़िश्ता 4-5 दिनों से बाद सियासी मामला तो गैर ज़रूरी तौर पर हवा दी जा रही है। इस मामले पर महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर आज़म को ख़त भी लिखा, जबकि वो खुद भी पीटीआई की क़यादत से राब्ते में थे। किसी भी कैदी का इलाज आइन और कानून के मुताबिक यकीनी बनाया जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। अगर सियासी इंतकाम होता तो सबसे पहले जेल म्यूनिवल तब्दील हो। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंका के सदर से मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों से के वीज़ा मसाइल पर श्रीलंका के सदर की फौरी नोटिस लिया। पाकिस्तान को तमाम वीज़ा लिस्टों से निकालने का हुक्म जारी। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी मंशियात और मुश्तरका फोर्सेस ट्रेनिंग पर बातचीत हुई। वफाकी वज़ीर ने T20 वर्ल्ड कप में इंतजामात और पाकिस्तानी वफ्द की मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। श्रीलंकन सदर ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का अहदा भी किया। और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने चीनी के नए साल पर चीन को मुबारकबाद पेश की। घोड़े के साल की तवानाई, तरक्की और दोस्ती की अलामत समझा जाता है। पाक चीन ताल्लुकात के 75वीं सालगिरह भी मनाई जा रही है। वन चाइना पॉलिसी और कश्मीर के पुरअमन हल में हिमायत का उजागर किया गया। दिफा, इक्तिसादी और सखावती ताउन की अहमियत पर जोर दिया गया। चीनी अवाम के लिए सेहत, खुशहाली और कामयाबी की